اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے اور حماد اظہر صاحب نے کہا سب سے پرابلم اس وقت ہمیں ہمارے عام آدمی کو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی، جو کہ ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس جس کا مطلب ہے یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی جو انفلیشن جو تھی وہ ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ 17% مارچ کے بیچ میں، وہ اب 42% ہوگی، 42%، 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مہینے کی جو سی پی آئی ہوتی ہے 12%، 12.2 ہم نے چھوڑی، وہ 25% ہو گئی ہے۔ اور اس کے بیچ میں ظاہر ہے جو چیزیں بڑھی ہیں، اور وہ اس میں آپ کو معلوم ہے پیٹرول ڈیزل وغیرہ 100% بڑھ گیا ہے۔ الیکٹریسٹی جو انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکٹریسٹی جو ہے وہ شاک ہو گئے، الیکٹریسٹی ہم بجلی گرائیں گے، گرے گی جولائی وغیرہ، وہ گرا دی ہے انہوں نے۔ مطلب جس کی کوئی 25,000 روپے کی تنخواہ ہے یا مطلب آمدن ہے، اس کے اوپر 10-12 ہزار روپے کا اس کو بل آ رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ اور ابھی تو انہوں نے 2 اور قسطیں دینی ہیں ہمیں جو الیکٹرک شاک کی، تو یہ تو مطلب لوگوں کی تو کمریں توڑ دی ہیں انہوں نے، گھر برباد کر دی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ جو پیاز ہے وہ 100% بڑھ گیا ہے، ٹماٹر بڑھ گیا ہے، وہ دالیں یار، دالیں تو روز لوگ کھاتے ہیں بیچارے، 60% بڑھ گئی ہیں پچھلے سال سے۔ تو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ اب اور چلیں آگے، چلیں وہ تو تھا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے نااہلی کی تھی اور اس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے، جو افراط زر بڑھی ہے اس کی وجہ سے ریٹس بڑھ گئے ہیں۔ ایکسپورٹس 23% نیچے گری ہے جولائی کے بیچ میں، 23%۔ اس کا مطلب ہے 3.1 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 2.2 بلین پہ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 900 ملین ڈالر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے ان 3 مہینوں میں۔ ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں، 3.1 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے، 2.5 پہ آ گئے ہیں۔ اور یہ کہاں سے پورا کریں گے؟ انہوں نے وہ چھو منتر تو کیا انہوں نے جون کے بیچ میں، جو ہمارے ملبہ سارا ڈالنے کی کوشش کی اور زیادہ امپورٹ کر دیا۔ ایک کوارٹر کے، 1 مہینے کے اندر ان کا جو ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ 4 بلین سے بڑھ گیا۔ کیوں؟ انہوں نے اس لیے کیا کہ جولائی میں دکھائیں گے امپورٹ ہماری کم ہو گئی ہے، لیکن اب کیا ہوگا، اگست میں کیا ہوگا، جولائی۔ یہ ایک بہت بڑا مشکل آنے والی ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ دیکھیں تو باقی چیزیں بھی دیکھیں، 300 ارب روپے کا ہم نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ خرچ کیا تھا 9 مہینوں میں، اور یہ ہم کہہ رہے تھے کہ 700 ہوگا، لیکن 100 ہم نے کہا تھا وہ جو ہم سبسڈی دے رہے تھے اس کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو 600 کریں گے۔ انہوں نے اس میں سے بھی 200 بلین اور کاٹ لیا، یہ 400 پہ آ گئے ہیں صرف۔ ان کا جو سبسڈی ہم 575 بلین ہم کر رہے تھے، انہوں نے اس کا ایک کوارٹر میں 954 بلین کی سبسڈی دی ہے۔ اور بجٹ ڈیفیسٹ جو میں چھوڑ کے گیا تھا 2.6 ٹریلین، انہوں نے 3 مہینوں میں 2.7 ٹریلین اور انہوں نے بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بارودی سرنگیں چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اسی طریقے سے پرائمری ڈیفیسٹ کی بڑی باتیں کرتے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ پرائمری ڈیفیسٹ انہوں نے کر دیا 447 ارب ہم 9 مہینے میں کر گئے ہیں۔ یہ ایک کوارٹر میں انہوں نے 1.6 ٹریلین کیا ہے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ آج کیوں نہیں آئی ایم ایف ان سے پوچھتا؟ ہمارے وقت میں تو صرف 2-4 بلین ادھر ادھر تھا وہ پوچھتے تھے، ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، اس وجہ سے نہیں پوچھ رہے وہ۔ اور بورنگ جو ہیں وہ تو دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو 5 منی بجٹس آ گئے ہیں، کیونکہ ایک کل آ گیا اور ایک اور آنے والا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہوگی وہ 11.5% ہوگی، اور ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کل کہہ رہا ہے کہ 20% سے زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو 3.9 ٹریلین کہہ رہے ہیں، یہ کم از کم 5.5 سے 6 ٹریلین پہ ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک منی بجٹ اور آنے والا ہے۔ تو اب باتیں کرتے تھے بہت دیر سے، بڑے ان کے سارے لوگ کرتے تھے کہ جی ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے ہمارے پر، پہاڑ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارا 4 سال کے بیچ میں جو ہم نے ڈیٹ جو کیا تھا وہ 18.4 ٹریلین، یہ تو ابھی آپ ان کے اپنے نمبرز ہیں، یہ 20 کی بات کرتے ہیں، 18.4۔ 3 مہینوں میں انہوں نے 9.7 کیا، 3 مہینوں میں 10 ٹریلین کے قریب کیا انہوں نے۔ اسی لحاظ سے یہ اگر گئے
تو پورے سال کے بیچ میں یہ 20 ٹریلین جو ہے کم از کم کریں گے. تو یہ تو ان کی کہانی ہے. اب ڈیفالٹ کہ جی ہم نے ڈیفالٹ بچا دیا. کیا ڈیفالٹ بچا دیا؟ ایک بات ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ. دنیا کہتی ہے ڈیفالٹ کتنا کیا چانسز ہیں. مارچ میں 4% تھے, جولائی میں 50%, ابھی بھی 28%. تو ہم نے تو ڈیفالٹ نہیں کروایا بھائی, ڈیفالٹ تو آپ کروا رہے تھے. موڈیز, S&P, فچ, ساروں نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, ریزرو جو ہیں 13.8 سے 11.4 چھوڑ کے گئے تھے. 2.3 وہ رول اوور ہونا تھا چائنا کا, وہ کر لیں. 13.7 سے یہ 7.8 پہ آئے. $6 بلین کے ریزرو کھا گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ اگر الیکٹریسٹی پہ اور جو ان کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر اگر آپ کچھ تبصرہ کر سکیں. دیکھیں جس طرح معیشت کے اندر شوکت ترین صاحب نے بتایا کہ تمام اشاریے جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں اور ایک تباہی کا عالم ہے ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے, تو ہماری توانائی کا شعبہ بھی ان کی نالائکی اور نکمے پن سے محفوظ نہیں رہا. پہلے تو آپ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں کہ 30 سے 40% عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے آ گئیں اور 1.5 ماہ سے اوپر ہو گیا نیچے آئے. پاکستان میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جون کے مہینے میں جتنا تیل چاہیے تھا اسے تقریباً 70% زیادہ امپورٹ کر لیا مہنگے داموں پہ. اب ریفائنریاں لیٹر لکھ رہی ہیں, اٹک ریفائنری لیٹر لکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا تیل ہو گیا مہنگے داموں لیا ہوا کہ ہم بند ہونے کو پھر رہے ہیں. تو اس لیے کیونکہ مہنگے داموں زیادہ تیل لیا اور ضرورت سے زیادہ لیا, تو اب آپ کا اب جب قیمتیں نیچے چلی گئی ہیں تو آپ کی انوینٹری فل پڑی ہوئی ہے مہنگے داموں کے اوپر. دوسری انہوں نے جو حرکت کی کہ یہ جو تیل جب آ رہا تھا مہنگے داموں تو 248 روپے پہ ایلسیاں ریٹائر کی نیشنل بینک آف پاکستان نے, یعنی جو مارکیٹ ریٹ تھا ایکسچینج ریٹ اس سے بھی 8 روپے زیادہ. تو ظاہر ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں جتنی بھی نیچے چلی جائیں, جب آپ اتنی نااہلی دکھائیں گے تو قیمتیں تو اوپر جائیں گی. پھر آپ بجلی میں دیکھ لیں, پچھلے سال, اب یہ جولائی کا مہینہ پیک سیزن ہوتا ہے, یہاں پہ سب سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے آپ کا بجلی کا. پاکستان تحریک انصاف کے دور سے اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جولائی میں 10% بجلی کی کم پیداوار کی انہوں نے پیک سیزن کے اندر. حالانکہ اس سال بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. ایک 1200 میگا واٹ کا نیوکلیئر پلانٹ ہم اپریل کے اندر کمیشن کر کے گئے تھے, وہ بھی چل رہا ہے. اگر وہ نہ چل رہا ہوتا تو 20% کم تھی بجلی. تو 10% بجلی کی پیداوار بھی انہوں نے کم کی. اپنے دور میں 2013 سے 18 میں وہ جو مہنگے ترین کانٹریکٹس کر کے گئے تھے وہ پلانٹ آج بند پڑے ہیں, امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ LNG کے, کیونکہ اگر وہ چلائیں تو بڑی مہنگی بجلی بنتی ہے. ان کے کئی 100 ارب روپے سالانہ بند پلانٹس کے پیسے دیے جا رہے ہیں. جو کم کیپیسٹی پہ پلانٹس چل رہے ہیں اس کا کرایہ دیا جا رہا ہے بجلی گھروں کا. اور یہ نالائکی, غلط پلاننگ, غلط منصوبہ بندی, نکما پن, اس آج خمیازہ بھگت رہا ہے, عام عوام خمیازہ اس کا بھگت رہی ہے.